بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، ہمارے ایک ساتھی نے مجھے ایک سوال بھیجا ہے۔ میں ظاہر ہے ان کی پرائیویسی رکھنا چاہ رہا ہوں، اس لیے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ اس سوال کو اونچی آواز میں کریں۔ مجھے جیسے لکھا ہوا ہے اسی طریقے سے میں اس سوال کا جواب دے دیتا ہوں۔ ان کا طلاق کے حوالے سے کوئی معاملہ ہے، وہ آلریڈی میرے سے کافی عرصے سے ڈسکس کر رہے تھے اور میں ان کو یہ گائیڈ کر رہا تھا کہ رشتے کو نبھائیں، لیکن اب وہ معاملہ وہاں تک پہنچ چکا ہے جہاں پر اب انہوں نے طلاق، دونوں میاں بیوی نے فیصلہ کیا ہے کہ طلاق لینی ہے۔ تو وہ اس بارے میں کچھ بنیادی باتیں پوچھ رہے تھے، تو میں نے سوچا کہ وہ میں اس طریقے سے گروپ میں ہی بتا دیتا ہوں۔ دیکھیں، مسئلہ یہ ہے کہ پاکستانی معاشرے میں جس طرح طلاق دی جا رہی ہے وہ تو بالکل اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہیں ہے۔ جب آپ نے کسی کو طلاق دینی ہو تو قرآن یہ کہتا ہے کہ آپ ان کو طلاق دیں اور زمانہ عدت میں ان کو ان کے گھروں سے نہ نکالیں۔ اور یہاں یہ بات بڑی سوچنے والی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ جب آپ ان کو طلاق دیں تو زمانہ عدت میں ان کو اپنے گھروں سے نہ نکالیں، بلکہ یہ کہا ہے کہ ان کے گھر سے نہ نکالیں۔ اس کا مطلب ہے کہ جب وہ آپ کی بیوی تھی تو وہ پھر بھی آپ کے گھر میں رہ رہی تھی، اس کی کچھ ذمہ داریاں تھیں، وہ مہمان نہیں تھی۔ لیکن اب جب آپ نے طلاق دے دیا تو اب عدت کے دنوں میں وہ ایسے ہے جیسے کوئی مہمان ہوتا۔ ٹھیک ہے؟ اب یہ ہے کہ ان کو ان کے گھر سے نہ نکالو، یہ مت سمجھو کہ وہ آپ کے گھر میں رہ رہی ہے اور آپ کے حوالے سے اس کی کس طرف کوئی ذمہ داری ہے، اب وہ اپنے گھر میں رہ رہی ہے۔ مہمان میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس نے وہ مدت پوری کر کے چلے جانا ہے، لیکن اتنی دیر وہ ایسے رہے جیسے اپنے گھر میں رہتی ہے۔ یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ طلاق کا آغاز ہی اس بات سے ہوتا ہے کہ اسے گھر سے نکال دو، یا وہ جا چکی ہوتی ہے، یا اگر نہیں بھی جا چکی ہوتی ہے تو طلاق کے فوراً بعد اسے بھیج دیا جاتا ہے۔ آپ ان کو طلاق دے دیتے ہیں اور طلاق دینے کے بعد وہ عدت میں آپ کے گھر میں ہی رہتی ہیں۔ دوسری چیز، طلاق دینے کا جو طریقہ ہے وہ طریقہ یہ ہے کہ آپ ایام طہارت کا انتظار کریں گے، اس کے بعد طہر کی حالت قائم ہونے پر آپ ایک طلاق دیں گے، اس کے بعد کوئی دوسری طلاق نہیں ہے، اس کے بعد کوئی تیسری طلاق نہیں ہے۔ ایک طلاق دینے کے بعد آپ کے پاس یہ وقت ہے کہ عدت پوری کریں۔ اگر عدت پوری کرنے سے پہلے دونوں میں مفاہمت ہو گئی، کیونکہ پہلے بات زبانی تھی، اب حقیقی ہو گئی ہے، اب طلاق دی جا چکی ہے، اب عدت ایک ٹائم ٹکلر کے طور پر چل رہا ہے۔ تو جب وہ عدت کا ٹائم چل رہا ہے تو یا تو خاتون کو اور مرد کو یہ احساس ہو جائے گا کہ ہم نے غلطی کی ہے، جس صورت میں وہ رجوع کر لیں گے، یا ان کو یہ احساس نہیں ہوگا اور عدت کا وقت ختم ہو جائے گا، تو عدت کے دن پورے ہونے پہ طلاق خود ہی واقع ہو جائے گی، کسی دوسری یا کسی تیسری طلاق کے بغیر۔ فائدہ کیا ہوگا؟ فائدہ یہ ہوگا کہ اب جن خاتون کو طلاق دی گئی ہے وہ دوبارہ آپ سے بھی شادی کر سکتی ہیں، اس لیے کہ 3 طلاقوں کے بعد یہ سچویشن آتی ہے کہ وہ آپ سے دوبارہ شادی نہیں کر سکتی جب تک کہیں اور شادی نہ ہو جائے، وہ سلسلہ ہے۔ آپ اس رستے کو بند کیوں کرتے ہیں؟ آپ اس مفاہمت کے اس پورے پاسبلٹی کو ختم کیوں کرتے ہیں؟ عدت ختم ہوگی، طلاق ہو جائے گی، وہ اب جس سے چاہیں شادی کریں، آپ چاہے جس سے چاہے شادی کریں، زندگی بھر کے لیے آپ ایک دوسرے سے علیحدہ ہو چکے ہیں، لیکن اگر آپ کو کبھی دوبارہ شادی کرنی پڑے آپ دوبارہ شادی بھی کر سکتے ہیں۔ آپ 3 طلاقیں دے کے اس پورے رستے کو بند کیوں کرتے ہیں؟ اللہ نے تو یہ اس لیے بنایا تھا کہ ایک طلاق دی، اس کے بعد تم لوگوں کا معاملہ اس جگہ پر پہنچ گیا کہ تم نے صلح کر لی، چیزیں ٹھیک ہو گئی۔ اب کہیں زندگی میں دوبارہ دی تو تم ایک دے چکے ہو، اب یہ دوسری دفعہ ہوگا، اور پھر تیسری دفعہ کیا تو بس مذاق نہ بناؤ اس بات کو۔ ایک ہی سنگل طلاق میں 3 طلاقوں کا کیا کانسیپٹ ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ معاملہ اس طریقے سے ضرور آیا کہ حضرت عمر کے دور میں لوگوں نے یہ ڈرامہ شروع کر دیا کہ دے دی پھر رجوع کر لیا، دے دی پھر رجوع کر لیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے اوپر کہا کہ تم نے اگر یہ اس چیز سے باز نہیں آتے ہو تو میں تم نے اگلی دفعہ جس نے دی نا تو میں اس پہ 3 طلاقیں دے دی تو میں ان کو پھر 3 شمار بھی کر لوں گا۔ اب وہ ایک آپریشنل ڈیسیژن تھا، اس کو اٹھا کر آپ نے پوری امت کے اوپر لگا کر لوگوں کے لیے اتنی مشکل کھڑی کر دی ہے۔ غصے میں دی جانے والی طلاق کو بھی طلاق کاؤنٹ کر لیتے ہیں، حالانکہ وہ طلاق ہی نہیں ہے، کانٹریکٹ ہے۔ غصے میں کسی نے کچھ کہہ دیا تو کیا غصے میں اپنے پارٹنر سے کہوں کہ میں نے پارٹنرشپ توڑ دی ہے تو پارٹنرشپ ٹوٹ جاتی ہے؟ ایسے نہیں ہوتا۔
تو اس کو ایک کانٹریکٹ کے طور پر دیکھیں اور اس کو پراپر طریقے سے تھرو پراپر چینل جیسے کام کو ہونا چاہیے اس طریقے سے کریں. یہی احسن طریقہ ہے طلاق دینے کا. آپ کا کوئی سوال تھا, آپ کچھ کہہ رہے تھے؟ میں سر کہیں کہ شروع میں جب پہلی دفعہ طلاق دیتے ہیں تو وہ وربل یا ریٹرن میں ہونا چاہیے؟ دیکھیں وہ تو جیسے جیسے زمانہ ترقی کرتا گیا ہے اس بات کی مزید بڑھتی چلی گئی ہیں چیزیں کہ چیزیں ان رائٹنگ ہونی چاہیے. پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں معاہدات کے بارے میں یہ حکم تھا کہ جب کوئی آپس میں بات طے کرو تو دستاویز کر لیا کرو. بنیاد میں نہیں چاہیے ہوتی. مثال کے طور پر دو لوگوں کا نکاح ہوا گواہوں کی موجودگی میں, کیا وہ نکاح نہیں ہے؟ وہ نکاح ہے, لیکن اس کو رجسٹر نہیں کریں گے تو ثابت کیسے کریں گے؟ تو قانون بن گیا کہ آپ نے اس کو رجسٹرڈ کرنا ہے. لیکن اگر کہیں کسی نے رجسٹرڈ نہیں کرایا ہوا لیکن نکاح ہوا ہوا تو خدا نخواستہ زنا تو نہیں ہے, وہ نکاح ہی کہلائے گا. اسی طریقے سے اگر آپ نے طلاق دے دی ہے تو وہ طلاق ہی ہے, لیکن مسئلہ پھر وہی آئے گا کہ اسے ثابت کیسے کرنا ہے. تو آپ ایک ایسا کام کیوں کرتے ہیں جس کو ثابت کرنے میں بعد میں مشکل ہو؟ ایک مرد نے ایک عورت کو طلاق دے دی ہے, پتہ کسی کو نہیں ہے, اس بات کی کوئی تک نہیں بنتی. تو اس کو گواہوں کی موجودگی میں ہونا چاہیے ہے, اس کو ریٹن ہونا چاہیے, آپ کو وہ سارا کچھ کرنا چاہیے جو آپ زندگی کے عام معاملات میں کرتے ہیں. اگر آپ کسی سے گھر خرید رہے ہیں تو کیا وٹنسز کے بغیر خرید لیتے ہیں؟ کیا آپ اس کی دستاویزات نہیں کرتے ہیں؟ کیا آپ زبانی دو لوگ طے کر لیتے ہیں؟ تو یہ تو ایک بنیادی قانون کی ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ چیزوں کو ثابت کرنے کے لیے ان کو دستاویز کرتے ہیں. لیکن طلاق آپ اورلی کر لیں, طلاق آپ لکھ کے کر لیں, طلاق آپ فون پر کر دیں, طلاق آپ واٹس ایپ پر کر دیں, طلاق تو ہو جائے گی. لیکن یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. ایک مہذب انسان کو دنیا کے کسی بھی معاہدے میں توڑتے ہوئے, ہمارے یہاں نا ایک معاشرتی رواج ہی یہ بن چکا ہے کہ جب آپ کسی چیز کو خراب کرنے لگتے ہیں تو ہم پارٹنر سے جھگڑے بغیر پارٹنرشپ نہیں ختم کرتے, لائف پارٹنر سے جھگڑے بغیر وہ والی پارٹنرشپ نہیں ختم کرتے. رشتوں کو اس طرح نہیں توڑنا چاہیے. ہر رشتے کو ختم کرنے کی کچھ اخلاقی ذمہ داریاں ہوتی ہیں, اور خصوصاً جن صاحب نے مجھ سے یہ سوال پوچھا ہے ان کا تو ایک بیٹا بھی ہے. آپ اپنی بیوی کو تو طلاق دے دیں گے لیکن وہ آپ کے بیٹے کی ماں تو رہے گی. کل کو آپ کی اولاد بھی بڑی ہوگی. آپ کی ماں نے آپ کے باپ کو اور آپ کے باپ نے آپ کی ماں کو زندگی میں کس طرح ذلیل کیا, یا شادی کے بعد بھی ایک دوسرے کا نام عزت سے لیا, ان دونوں باتوں میں بڑا فرق ہے. تو اس طرح ہی ہونا چاہیے. اور کسی کا کوئی سوال ہے؟ سر میں پوچھنا تھا کہ اگر بیوی طلاق دینے سے پہلے ہی اپنے ماں باپ کے گھر جا چکی ہے یا طلاق دینے کے فوراً بعد چلی جاتی ہے تو وہ اپنے ماں باپ کے گھر عدت گزار سکتی ہے؟ دیکھیں, آپ نے اپنی اخلاقی ذمہ داری کو سامنے رکھنا ہے. آپ کی اخلاقی ذمہ داری یہ ہے کہ عدت کے وقت میں آپ میرے گھر میں رہنا چاہیں تو آپ سو بسم اللہ, یہ گھر حاضر ہے, آپ اس میں رہیے. کوئی شخص خود ہی نہیں رہتا اور چلا جاتا ہے. آپ اس کو سمجھا سکتے ہیں کہ جب اللہ نے تمہارے لیے یہ ایک رستہ بنایا ہے اور اللہ نے یہ موقع دیا ہے کہ ہم یہ عدت کا وقت ایسے ہی گزاریں, تو بی بی ایسے مت کرو. وہ آگے سے کہتی ہے نہیں میں نے ایسے ہی کرنا, رشتہ ختم ہو رہا ہے, تم چودھری نہ بنو. جب میں نے تمہاری بیوی نہیں رہنا تو میں نہیں تمہاری باتیں سن سکتی. یو ہیو نو کنٹرول اوور می. چپ کر جائیں, چاہ لینے دیں. آپ نے اپنی اخلاقی ذمہ داری کو پورا کرنا ہے, آپ اس کو پورا کیجیے. آپ کی اخلاقی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ ان کو کس حالت میں طلاق دیتے ہیں, آپ ان کو کس انداز میں طلاق دیتے ہیں, آپ اپنی ساری ڈاکومنٹیشن کو, دستاویزات کو پورا رکھتے ہیں, ان سے کسی قسم کی کوئی زیادتی اس معاملے میں نہیں کرتے, صرف تکلیف دینے کے لیے بار بار طلاق دے کے رجوع نہیں کرتے, غصے میں نہیں دے دیتے, یہ نہیں کر دیتے کہ جناب میں نے ایک ہی طلاق کے اندر 3 طلاقیں لازمی دینی ہیں. یہ ساری چیزیں کرنے والی نہیں ہیں. ایک طلاق دیں, عدت پوری کریں, اس کے بعد ان سے کہیں جناب آپ اپنی زندگی جیسے گزارنا چاہتے ہیں گزاریں, اللہ اس میں سے 100 بہتریاں نکال دیتا ہے. سر اگر کوئی غصے میں طلاق دے دی ہو تو؟ بھائی دیکھیں, اس میں مختلف علماء کرام کی مختلف آراء پائی جاتی ہیں. میں نہ مفتی ہوں, نہ فتویٰ دے سکتا ہوں, نہ میں بڑا کمزور آدمی ہوں, میرے میں اتنی ہمت ہے کہ میں پورے مذہبی گروہوں کے سامنے کھڑا ہو کر کہوں کہ یہ چیز غلط ہے. یہ چیز ایسے نہیں ہے. لیکن جو مختلف آراء پائی جاتی ہیں ان میں سے میں اسی رائے کا قائل ہوں کہ شادی ایک کانٹریکٹ ہے, نکاح ایک کانٹریکٹ ہے, یہ ایک قانونی معاملہ ہے. جب دنیا کے کسی بھی کانٹریکٹ میں غصے میں نہ کانٹریکٹ ہو سکتا ہے, نہ غصے میں کانٹریکٹ ختم ہو سکتا ہے. جب آپ نے کوئی فیصلہ کرنا ہو تو وہ آپ نے اپنے ہوش, اپنی خرد کے ساتھ, اپنے سین مائنڈ میں کرنا ہے. تو جب آپ وہ سین مائنڈ کے بغیر کر رہے ہیں, ان ساری چیزوں کے ساتھ اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا جا سکتا. ٹھیک ہے, یہ کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے کہ کسی شخص کو غصہ آیا تھا, اس نے کہہ دیا تو یہ ہو گیا. اور میں اکیلا نہیں ہوں,
میں نے سارے علماء کرام کی آراء سنی ہیں، پڑھی ہیں، میں جانتا ہوں ان لوگوں کو جو کہتے ہیں کہ جی ایک تو 3 طلاقیں دے دیں تو ایک ہی وقت میں ہو جاتی ہیں، میں ان لوگوں کو بھی جانتا ہوں جو کہتے ہیں جو غصے میں دیا ہے تو وہ ہو جاتا ہے لاگو، لیکن بہرحال بہت سے علماء کرام ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ نہ غصے کی طلاق اس کی کوئی حیثیت ہے، نہ 3 طلاقوں کی ایک حیثیت ہے، مذاق نہ بنایا جائے اس چیز کو، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا طریقہ ہے اس طریقے کے مطابق ہی چلیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں جب مطلب جب ان پہ حملہ ہوا ہے اور جب ان کی شہادت ہونے لگی ہے تو لوگوں نے کہا کہ آپ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ کیوں نہیں نامزد کر دیتے؟ تو حضرت عبداللہ بن عمر نے کسی زمانے میں طلاق دی تھی اور انہوں نے طلاق میں اس جو پوری بات میں نے آپ کو بتائی ہے اس کا خیال نہیں رکھا تھا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس وقت تو کہہ دیا تھا کہ رجوع کرو اور دوبارہ طریقے سے طلاق دو، لیکن اس بات کا ابھی تک اتنا ملال تھا کہ انہیں جب کہا گیا کہ آپ ان کو خلیفہ بنا دیں تو انہوں نے غصے میں کہا کہ میں اس شخص کو تمہارا خلیفہ بنا دوں جس کو یہ بھی نہیں پتا کہ طلاق کیسے دیتے ہیں۔ مطلب غصے کا اظہار سالوں کے بعد بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے پہ فرمایا کہ اس طریقے سے نہیں ہونا چاہیے۔ غصے کے اندر جب رشتے ٹوٹ رہے ہوں اس وقت آپ اپنے کردار کا کیا مظاہرہ کرتے ہیں اور چیزوں کو کیسے کرتے ہیں بڑا ضروری ہے، تو چیزوں کو اس وقت ٹھیک انداز میں کرنا چاہیے۔